السلام علیکم، خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے مظفر وارثی کی حمد، جو کہ شامل نصاب کتاب کلاس ناہم میں شامل کی گئی ہے۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب ہے سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ اس نظم کا خلاصہ، شاعر کا تعارف، اس نظم کا مرکزی خیال بما تشریح آج ہم بیان کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیکچر کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ مظفر وارثی کا تعارف۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی، جو اپنے قلمی نام یعنی مظفر وارثی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی جائے پیدائش خطہ میرٹھ یعنی یوپی سے ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں حاصل کی۔ پاکستان کا قیام جیسے ہی عمل میں آیا، وہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے، جہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین اور فطن تھے۔ 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، جو تا دم حیات جاری رہا۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف، حمد، نعت، سلام، گیت، رباعی، قطعہ وغیرہ میں خوب طبع آزمائی کی اور ہر جگہ اپنی ذہانت کا لوہا منوایا۔ تاہم حمد اور نعت پر توجہ مرکوز رہی، اور یہی دو اصناف سخن ان کی شناخت اور وجہ شہرت بھی اقرار پائیں۔ حمد میں ان کی حمد لم یلد ولم یولد اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، زبان زد خاص اور عام ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ، عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کی شاعری کے مجموعوں کے نام بہت اہم ہیں۔ ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد اور نعت کو ایک نئی جہت عدی، فکری اور فنی ہر دور کے اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اس جماعت ناہم کی شامل کتاب حمد مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد ہر خاص اور عام شخص کی زبان پر جاری ہے۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ ایک اصول ہوتا ہے بچوں، جب بھی ہم ایک نظم کی اشعار کی تشریح کرنے لگتے ہیں، نظم ہو، غزل ہو، جو اصناف شاعری کی صورت میں ہو، اصناف میں اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا، کہ سب سے پہلے جہاں سے شروع کیا جائے وہاں سے پہلے مختصر سا جو بہت ضروری شاعر کا تعارف میں لائنیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جائے، شاعر کے بارے میں بیان کیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جانا چاہیے، یعنی کہ اگر حمد ہے تو حمد کے بارے میں، اگر نعت ہے تو نعت کے بارے میں بیان کر کے پھر آگے تشریح کی جانب بڑھنا چاہیے۔ ایک اصول، ایک قواعد اور ضوابط کے تحت ان چیزوں کو بچوں دیکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اب مرکزی خیال حمد کا۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ حمد میں شاعر جو ہے وہ تمام ان پہلوؤں کی تعریف بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثنا میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑھائی میں شمار ہوں، ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کر رہی ہوں۔ ویسے تو یہ ساری کائنات جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کن کی نشانی ہے، لیکن حمد جو ہے اس میں مخصوص ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو شکر گزاری ہوں، جو گریٹیٹیوڈ کے پہلو سے بہت زیادہ اہم ہوں۔ تو ایک جب شاعر کوئی بھی شاعری، کوئی بھی چیز لکھتا ہے، کوئی رائٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک اس کا مرکزی پیچھے ایک خاکہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرکزی خیال، سینٹرل تھیم آف تھاٹس، اسی کو ہی بولا جاتا ہے۔ ساری کائنات میں خدا کا جلوہ اور قدرت نمایاں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اے خدا، منصب انسانیت اور خلافت کے بعد مجھے اپنی بندگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اب نظم کا خلاصہ ہے: زمین اور آسمان اور ان سے آگے جتنے بھی جہاں ہیں، سب میں خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ خدا کی ہستی سب سے جدا ہے۔ ہر ایک سحر ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، یعنی کہ ہر صبح ایک نئے انداز سے اس کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، نئی امید کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہمیں صبح، ایک نئی صبح دے کر اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ اے بندے، تو اب بھی توبہ کر لے کہ میں نے تجھے ایک دن اور مزید عطا کیا۔ اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اس میں گناہ کریں یا پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں یا نیک عمل کر لیں۔ تو پتھروں سے بھی سبزہ اگا دیتی ہے، سارا جہاں تیری تسبیح سے گونجتا ہے، تیری جستجو کرنے والوں کی تو رہنمائی کرتا ہے۔ ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، چاند، سورج تیری نشانیاں ہیں، انسان، حیوان سبھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو نے مجھے انسانیت کا منصب اور اپنی خلافت کی، اب مجھے اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا کر تاکہ میں تیری دہلیز پر سر بسجدہ رہوں۔ تو یہ تھا اس نظم کا، شاعر کا تعارف، اس نظم کا مرکزی خیال، اس نظم کا خلاصہ۔ آگے ہم چلتے ہیں اس نظم کے اشعار کی جانب۔ شعر نمبر پہلا ہے: یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں، سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا، اے خدا۔ فلک مطلب آسمان، تلک آسمان تک، دنیائیں یعنی کہ دنیا کی جمع، یہ کل جہان، جھلک جلوہ، دیکھنا، اس میں جو چیزیں ہیں کائنات میں ان کی ایک جھلک دیکھنا۔ جدا مطلب ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، ہر چیز کا ایک اپنا کام ہے، ہر چیز ایک مدار میں ہے جو وہ چل رہی ہے۔ آگے اس شعر کا مفہوم ہے: اے خدا، زمین اور آسمان اور ان سے آگے جتنے بھی اور جہاں ہیں، سب میں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے، تو سب سے منفرد ہے۔ اب ایک تشریح کرنے کا ایک خاص مخصوص انداز ہوتا ہے۔ پہلے تھوڑا سا شاعر کا تعارف اور اس کے بعد اپنی تشریح کے اپنے مفہوم کے مطابق جو اشعار میں بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کرنا، کھول کے تفصیل کے ساتھ۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے کھول کے بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ مظفر وارثی کا شمار موجودہ صدی کے معروف شعراء میں ہوتا ہے جنہیں ادب میں منفرد مقام حاصل ہے۔ سادہ اور عام فہم انداز میں انہوں نے لازوال حمدیہ اور نعتیہ اشعار کہے۔ ان کے متعلق احسان دانش نے کہا ہے کہ اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے: اے خدا، تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ وسیع اور عریض زمین تیری ہی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور یہ بے کراں آسمان تیری قدرت کی نشانی ہے، اور زمین اور آسمان سے پرے اور بھی جتنی دنیا ہے جنہیں صرف تیری ہی ذات جانتی ہے، وہ کیسی ہیں، وہ کتنی بڑی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔
یہاں پہ شاعر نے اقبال کے ایک شعر کو کوٹ کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ان سب کائناتوں اور دنیاؤں کا خالق اور مالک صرف تیری ہی ذات ہے، یہ سب تیری ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جس طرح ایک مکان کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا ذہن میں تصور آتا ہے، ایک گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور آتا ہے، بالکل اسی طرح ہی اس دنیا کو دیکھ کر اس دنیا کو بنانے والے یعنی خدا کا ذکر، خدا کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ سب اپنے خالق کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے انہیں ایک نظام کے تحت باندھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے خدا کے علاوہ۔ کائنات میں موجود زبردست نظم و ضبط، ترتیب اور تنظیم کا قائم ہونا کسی زبردست خالق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، مطلب اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس دنیا میں جتنی بھی نظارے نظر آتے ہیں، یہ سب تخلیقات اس خدا ہونے کی دلیل ہے اور تیری پہچان ہے، یعنی کس کی پہچان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہی ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پا سکو گے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ گل کھلے ہیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیری آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ سحر کا پھوٹنا یعنی کہ رات کے بعد صبح کی پہلی کرن نکلنا، نئے رنگ، نئے انداز، نئے طور، نئے طریقے، سبزہ گل گھاس اور پھول، سینہ سنگ یعنی کہ پتھر کے سینے سے، گونجنا بلند آواز، جہاں دنیا یہ عالم، آہنگ ردم، جستجو تلاش، رہنما رہبر۔ اب اس کے مفہوم میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہر صبح نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، پتھروں کے سینے سے بھی گھاس اور پھول اگ آتے ہیں، اے خدا پوری دنیا تیرے آہنگ سے گونج رہی ہے، جو تیری تلاش کرتا ہے تو اسے مل جاتا ہے، تو سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے، ہر صبح ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، رات کا پردہ چاک ہوتا ہے اور صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، ہر روز نئی نئی رونقیں اور نظارے تخلیق پاتے ہیں۔ خدا ہی کی قدرت ہے کہ وہ اندھیرے سے دن کی روشنی کھینچ لاتا ہے اور پھر روشنی پر تاریکی لپیٹ دیتا ہے، اسی کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، اسی نے دن کو کام کاج کے لیے تخلیق کیا اور رات کو آرام اور سکون کے لیے بنایا۔ دن اور رات کا آنا اور جانا، موسموں کا تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وضع کردہ یعنی کہ اس کے بنائے گئے ایک سائیکل، ایک نظام، ایک چکر کے نظام کا سبب ہے۔ اس کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، بے شک وہی خدا ہے۔ موسموں کی تبدیلی کی بدولت مختلف انواع و اقسام کے پھل، پھول اور اناج اگتے ہیں، پہاڑوں پر برف جمتی، گرتی، پگھلتی ہے، ندی نالے، آبشاریں، یہ جھیلیں، یہ رنگ اور رونق، یہ سارے نظارے کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی
قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر شاعر بیان کرتا ہے کہ سارے جہاں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، ہر ایک چیز ایک ردم، ایک توازن، ایک نظم و ضبط اور ایک ترتیب اور تنظیم اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو پکار پکار کر اس کی گواہی دیتی ہیں۔ ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی تعریف اور توسیع کے نغمے گنگناتے ہیں۔ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح اور تحدیم کے ساز چھیڑتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی حمد کے ترانے سے محروم ہو یا نہ گنگناتا ہو۔ ہر طرف اس کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اسی چیز کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا تو بظاہر دکھائی نہیں دیتا مجھے، لیکن تجھے تلاش کرنا چاہے تو ضرور مل جاتا ہے۔ اگر وہ کائنات اپنی ذات کا بغور مطالعہ کرے تو وہ تیری نشانیوں سے ہی تجھے پہچان لیتی ہے، اس پر تو عیاں ہو جاتا ہے، تو ہر متلاشی کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں تو نے اپنی ذات اور نیکی اور بدی کا شعور الہام کیا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر گاہے بگاہے اسے نیکی اور بدی سے متعلق مطلع کرتا رہتا ہے۔ یہ تیری ہی ودیعت کردہ ہدایت ہے۔ اس کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں، بھٹکوں کو اگر رستے سے میں رستہ دکھا مجھ کو بچا، تو ہی ہے میرا ہم سفر، تو ہی رہبر میرا ہے خدا۔ تیسرا شعر ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ جہاں یہ کل کائنات، یہ دنیا، نشان، علامت، نشانی، حمد و ثنا، شکر اور تعریف کے کلمات۔ اب اس شعر کا مفہوم ہے، ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، اے خدا چاند سورج تیری ہی نشانیاں ہیں، تو نے پتھروں کو زبان عطا کی ہے، انسان اور جانور سبھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب اس تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں، اے خدا اے اللہ تو سب سے بڑا خالق ہے، تو نے وسیع اور عریض یہ کائنات بنائی ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاؤں میں لاکھوں ستارے چاند سورج ہیں، ہر ستارے میں ایک جہاں آباد ہے، چاند اور سورج کو تو نے اہل دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، یہ سب تیری نشانیاں ہیں جو تیرے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں، نور ہی نور بکھرا ہے کل جہاں میں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں ہے، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، لاکھ ہوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما، اے خدا اے خدا۔ مطلب، اے خدا تیری قدرت، تیری عظمت کی عظیم نشانیاں ہیں، تو نے پتھروں کو بھی زبان عطا کی، پتھر پر جب ضرب لگاتے ہیں یا پانی کے جھرنے گرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، پتھر بھی تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کائنات میں موجود ہر نباتات، جمادات، حیوان، چرند، پرند، انسان سبھی تیرے ہی محتاج ہیں اور تیری ہی کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، ہواؤں کی سرسراہٹ، بادلوں کی گرج، گھٹاؤں کی لطافت، سورج کی حدت، چاند کی ٹھنڈی میٹھی چاندنی، پھولوں کی دلکشی اور صبا و نسیم کے عطر بکھیر رہتے جھونکے، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، آبشاروں اور جھرنوں کا جل ترنگ، سب تیری ہی حمد و ثنا کے انداز میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شاعر اس کو یوں بیان کرتے ہیں، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ بہت خوبصورت بات ہے، جو ملے حیات خضر مجھے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی مجھے زندگی ملے مجھے اور اس میں صرف ثنا کروں، تو میں کیا کروں، اس میں صرف تیری عبادت کروں، صرف تیری تعریف کروں، تیرا شکر پھر بھی نہ ادا ہو سکے،
تیرا شکر کیسے ادا کروں، مطلب کہ تیرا شکر مجھ سے پھر بھی ادا نہیں ہونا، میرے لیے اتنی زندگی بھی کم پڑ جانی ہے، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی اب عنایت کر مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ سونپا یعنی کہ سپرد کر دیا، منصبت آدمیت یعنی کہ آدمیت کے، انسانیت کے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بخشنا مطلب کہ عطا کر دینا، خلافت جانشینی، اقتدار، سوچ سمجھ وچار، خم رہنا جھکے رہنا، دہلیز پر چوکھٹ پر، التجا درخواست دعا۔ اس کا مفہوم ہے اے خدا تو نے مجھے انسانیت کا منصب سپرد کر کے اپنی خلافت عطا کی ہے، اب مجھے اپنی عبادت کا بھی شوق دے دے تاکہ میرا سر جو ہے تیرے سجدہ شکر میں ہمیشہ رہے، یہی میری التجا اور میری دعا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں اے خدا تو نے مجھے انسان بنایا، پھر مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا، مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنی زمین کا اقتدار اور خلافت عطا فرمائی، یہ سب تیرے مجھ پر احسانات ہیں۔ شاعر نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت فرشتوں پر اپنا یہ راز ظاہر کیا کہ میں زمین میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو سب زمین کا اقتدار ان کو عطا کروں گا، میں اپنا نائب بناؤں گا، تب فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ انسان زمین میں جا کر فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری صرف حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو سب فرشتوں کو اس کے سامنے سر سجدہ ہونے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 34 میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ ترجمہ ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا آپ وہ مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ عزت اور سرفرازی عطا کی ہے، مجھے انسانیت کا منصب عطا فرمایا ہے اور اپنے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اب مجھے اپنی عبادت کا بھی شوق عطا کر دے، مجھے توفیق عطا کر دے کہ میرا سر تیرے شکر میں تیرے آگے جھکا رہے تاکہ میں حدود سے تجاوز نہ کر سکوں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکوں، میں تیرے احکامات پر ہمیشہ سر تسلیم خم رکھوں، میری یہ عاجزی اور انکساری میری سربلندی اور سرفرازی ہے، میری بس یہی تجھ سے التجا ہے۔ اس کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں، تیرے در پر خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پر گزر میرا، میں کہاں کروں تو سنا کرے، میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری بساط کیا، کوئی بھول ہو تو معاف کر، مجھے بخش دے جو خطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور واحد اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو انسان کو اتنا نوازتی ہے کہ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی۔ اور اس نظم میں شاعر نے بہت دل سے، مظفر وارثی نے اس اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی سوچ کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا دیکھا، کیا پایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس لیکچر کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی آپ کا ابہام رہ گیا ہو، تو آپ اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس
ابہام کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔